نتنیاہو کے خلاف اسرائیل کے مختلف شہروں میں مظاہرے، یرغمالوں کو لانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی ساحلی شہر تل ابیب میں ہفتے کے روز 120 دن زیر زمین کے نعرے کے ساتھ منعقدہ ایک مظاہرے میں یرغمالیوں کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ اسرائیلی اخبار ہاریٹس نے اس احتجاج میں شامل ایک 15 سالہ مقرر کے حوالے سے لکھا کہ اس نوجوان نے اپنی یرغمالی کزن کی رہائی کے تناظر میں کہا، وزیر اعظم نتنیاہو ان لوگوں کو ہر قیمت پر واپس لائیں۔ تل ابیب ہی میں ایک اور احتجاج میں شامل افراد نے وزیر اعظم نتنیاہو سے فوری استعفے اور ملک میں قبل از وقت عام انتخابات کا مطالبہ کیا۔ ان مظاہرین کا الزام تھا کہ وزیر اعظم نتنیاہو نے یرغمالیوں کی بحفاظت رہائی کی کوشش کو سبوتاژ کیا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ نتنیاہو کی مخلوط حکومت میں شامل انتہائی دائیں بازو کی مذہبی جماعتوں نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر بنجامن نتنیاہو نے حماس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت برتی تو وہ حکومت سے نکل جائیں گے۔ یروشلم میں بھی قریب 1000 افراد نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا۔ اسی انداز کے مظاہرے حیفا اور بیر شیبا میں بھی دیکھے گئے، جبکہ نتنیاہو کے مکان کے باہر بھی لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ غزہ میں جاری جنگ کے پس منظر میں امریکہ، مصر اور قطر یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان کسی نئے معاہدے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ خبر رساں ادارے ڈی پی اے کے مطابق اس سلسلے میں ایک مجوزہ مسودہ تیار کیا گیا ہے، جس کے تحت حماس کے زیر قبضہ اسرائیلی یرغمالی شہریوں کو رفتہ رفتہ رہا کیا جانا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کو اسرائیلی مذاکرات کار قبول بھی کر چکے ہیں، جبکہ ابھی حماس نے اس کو منظوری نہیں دی ہے۔ گیان واپی مسجد کے دیگر تہخانوں کے لیے بھی پٹیشن۔ سروے کا مطالبہ ضلع عدالت سماعت کے لیے تیار، آج سنوائی کرے گی۔ پوجا کی اجازت کے خلاف مسلم فریق کی اپیل پر سنوائی 18 فروری تک ملتوی۔ گیان واپی مسجد کے ایک تہخانے میں پوجا پاٹ کی اجازت ملنے کے بعد ہندو فریق کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ اس معاملے کے کلیدی مدعی راکھی سنگھ نے ضلع عدالت میں ایک اور عرضی داخل کر کے کمپلیکس کے باقی تہخانوں کے سروے کی بھی اپیل داخل کی ہے، جسے کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اس پر پیر کو سنوائی ہوگی۔ اپنی عرضی کے ساتھ تہخانوں کا نقشہ پیش کرتے ہوئے انہوں نے ریاستی حکومت، انجمن انتظامیہ مساجد، ضلع مجسٹریٹ کے ساتھ ساتھ وشوناتھ مندر ٹرسٹ کو بھی مدعا علیہ بنایا ہے۔ شرنگا گوری معاملے کے کلیدی مدعی اور وشو ویدک سنگھ کے عہدیدار راکھی سنگھ نے مسجد کمپلیکس میں واقع باقی تہخانوں کے سروے کی بھی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ان تہخانوں کا پہلے سروے نہیں ہو پایا ہے، اس لیے عمارت کی مذہبی حیثیت طے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ راکھی نے اپنے وکلاء سوربھ تیواری، انوپم دویدی اور مان بہادر سنگھ کے توسط سے یہ پٹیشن داخل کی ہے۔ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ شمال میں 5 اور جنوب میں تہخانے ہیں، جن میں سے شمال کے ایک اور جنوب کے ایک تہخانے کی جانچ نہیں ہو پائی ہے، جس کا ASI کی رپورٹ میں بھی ذکر ہے۔ عرضی کے مطابق ان تہخانوں کو اینٹ اور پتھر سے بند کر دیا گیا ہے، اس لیے ان کا سروے نہیں ہو پایا۔ راکھی نے اپنی عرضی میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گیان مسجد کمپلیکس ان تہخانوں پر نہیں ٹکا ہے، اس لیے دوران سروے اس عمارت کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ عرضی گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ ASI کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت دیں کہ وہ JPR اور دیگر سائنسی تکنیک سے سروے کریں۔ اس دوران اس معاملے سے 4 دیگر مقدمات پر پیر کو الگ الگ عدالتوں میں سماعت ہوئی۔ ان میں مسجد کے تہخانوں میں پوجا کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف داخل کی گئی عرضی بھی شامل ہے۔ اس کی سماعت 18 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کے ایڈوکیٹ نے ضلع عدالت میں عرضی دی ہے کہ پوجا پاٹ کی اجازت کے 31 جنوری کے فیصلے پر روک لگائی جائے اور مسجد فریق کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے 15 دنوں کا وقت دیا جائے۔ انجمن انتظامیہ مسجد کی شکایت ہے کہ اس کا موقف سنے بغیر ضلع جج نے یک طرفہ سماعت کر کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دے دی ہے۔ پیر کو ضلع جج کی غیر موجودگی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں مسلم فریق کی عرضی پر سماعت ہوئی۔ مندر فریق نے اعتراض کیا کہ جب ہائی کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے تو یہاں اس پر سماعت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے اس دلیل پر سنوائی کی تاریخ 18 فروری کر دی ہے۔ اس طرح گیان واپی مسجد کمپلیکس میں مسجد کے فوارے، جسے ہندو فریق شیولنگ قرار دیتا ہے، اس کی پوجا کی اجازت والی پٹیشن پر سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت میں سنوائی ہوئی۔ فاسٹ ٹریک کورٹ نے اس پر کل بھی سنوائی کا فیصلہ کیا ہے۔ عرضی گزار مسجد کی حوض میں مبینہ شیولنگ کی پوجا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اسی طرح گیان واپی مسجد سے متعلق 1991 میں دائر کیے گئے
بھگوان آدی وشویشور اور اس سے جڑے 7 مقدموں جن میں شرنگا گوری معاملہ بھی شامل ہے، اس کی سماعت ایک ساتھ کرنے کی درخواست پر ضلع عدالت میں سنوائی کی اور اگلی سماعت کے لیے 15 فروری کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ مفتی سلمان ازہری کو گجرات ATS جوناگڑھ لے گئی، ہیٹ اسپیچ معاملے میں ہوئی گرفتاری۔ گجرات ATS جو ہیٹ اسپیچ کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، اس نے اتوار کو اس سلسلے میں ممبئی سے اسلامی مبلغ مولانا مفتی سلمان ازہری کو حراست میں لے لیا۔ گجرات ATS مولانا مفتی سلمان ازہری کو رات دیر گئے جوناگڑھ لے گئی۔ گھاٹ کوپر پولیس اسٹیشن سے بھیڑ کو ہٹانے کے بعد پولیس نے مولانا کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اور انہیں 2 دن کے ٹرانزٹ ریمانڈ پر اپنے ساتھ لے گئی۔ واضح ہو کہ ان کی گرفتاری کے خلاف ہزاروں لوگ تھانے کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ گجرات ATS نے مولانا کو اتوار کی صبح اپنی تحویل میں لیا اور گھاٹ کوپر پولیس اسٹیشن لے آئی۔ پھر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہونے لگے۔ پولیس افسر کے مطابق مفتی سلمان ازہری کے سینکڑوں حامی گھاٹ کوپر پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہوئے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے ہلکا لاٹھی چارج بھی کیا، جس کی وجہ سے علاقے میں ٹریفک جام ہو گیا۔ NDTV کے مطابق پولیس افسر نے بتایا کہ گجرات پولیس کی ٹیم مفتی ازہری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ جوناگڑھ گجرات پولیس نے ہفتے کے روز اس سلسلے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ جب مبینہ طور پر مبلغ کی طرف سے دی گئی اشتعال انگیز تقریر سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تقریر 31 جنوری کی رات جوناگڑھ کے B ڈویژن پولیس اسٹیشن کے قریب ایک کھلے میدان میں منعقد ایک پروگرام میں دی گئی تھی۔ اشتعال انگیز تقریر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مفتی سلمان ازہری اور مقامی منتظمین محمد یوسف ملک اور عظیم حبیب کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 153B اور 555 کے تحت FIR درج کی گئی۔ یہ بات نوٹ کیے جانے کے قابل ہے کہ سوشل میڈیا پر ہیٹ اسپیچ کی ویڈیوز کی بھرمار ہے، جن میں ایک خاص طبقے کو کھلے عام گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اور موب لنچنگ کے قصوروار نظر آ رہے ہیں۔ چندی گڑھ میئر انتخاب پر سپریم کورٹ سخت، افسر نے جمہوریت کا قتل کیا تھا۔ چندی گڑھ میئر کے انتخاب کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی قیادت میں 3 ججوں نے کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے پریزائڈنگ آفس کی ویڈیو بھی دیکھی، جس میں وہ مبینہ طور پر ووٹ کینسل کر رہے ہیں۔ CJI نے کہا کہ یہ جمہوریت کا مذاق ہے، جو کچھ ہوا اس سے ہم بہت حیران ہیں۔ CJI نے کہا کہ ہم اس طرح جمہوریت کے قتل کی اجازت نہیں دے سکتے۔ CJI نے انتخابات کی مکمل ویڈیو پیش کرنے کو کہا ہے اور نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے چندی گڑھ میئر کے انتخاب کو چیلنج کرنے والے کلدیپ کمار کی درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام دستاویزات اور تمام ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ شام 5 بجے تک پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس مکمل ریکارڈ رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن کی 7 فروری کو ہونے والی پہلی میٹنگ کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھیشیک منو سنگھوی نے عدالت میں بحث شروع کی۔ سنگھوی نے عدالت میں ایک پین ڈرائیو دی جس میں انتخاب کی ویڈیو گرافی کی فوٹیج موجود تھیں۔ سنگھوی نے کہا کہ ہم 20 تھے، BJP 16، ووٹنگ میں 36 افراد ووٹ ڈالتے ہیں، افسر نے 8 افراد کو نااہل قرار دے دیا، یہ سب لوگ ہمارے تھے، 20 سے کم ہو کر 12 ہو جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے بیلٹ کو محفوظ نہیں کیا لیکن 3 ہفتوں کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔